اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشوا بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ خاکسار نے آپ کے سامنے سورت حدید کی آیت 29 اور سورت توبہ کی آیت 109 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر رکھی ہو، کیا وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے ڈھہ جانے والے کنارے پر رکھی ہو؟ بس وہ اسے جہنم کی آگ میں ساتھ لے گرے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام تقوی کے متعلق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے، اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقوی ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے۔ ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جس میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی بدگمانیوں سے قوم میں تفرقہ ڈالتے ہیں اور مخالفین کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ تقوی کے بہت سے اجزاء ہیں۔ عجب یعنی خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقوی ہے۔ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقوی کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے۔ تقوی کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف اور خوشنما خط و خال ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایمانتوں اور ایمانی عہدوں کی حد الوسع رعایت کرنا اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں اور جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا اور ناجائز مواضع سے روکنا اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا، اور اسی کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا، یہ وہ طریق ہے کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقوی کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباسو تقوی قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی، روحانی زینت تقوی سے ہوتی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام ایمانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام ایمانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تا بمقدور کاربند ہو جائے۔ حقیقی تقوی کے ساتھ جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی۔ حقیقی تقوی اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو فضل عظیم، یعنی اے ایمان والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور خدا کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں
اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی راہوں پر چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا۔ تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا، تمہاری ایک آرٹیکل کی بات میں بھی نور ہوگا، اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا، اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا۔ اور جن راہوں پر تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی۔ اگر جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے۔ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، ریا، عجب، حقارت، بخل کے ترک میں پکا ہو، تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے۔ لوگوں سے مروت خوش خلقی ہمدردی سے پیش آوے، خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھاوے، خدمات کے مقام محمود تلاش کرے۔ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں وہی اصل متقی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ایک خلق فردن کسی میں ہوں تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں۔ اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے۔ اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب کوئی شخص خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقوی زیادت ان میں کیا ہے۔ عجب گوہر جس کا نام تقوی، مبارک وہ ہے جس کا کام تقوی۔ سنو اے حاصل اسلام تقوی، خدا کا عشق میں اور جام تقوی۔ تقوی یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو، کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے، مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے، پس مجھ سے سمجھ لو، میں خدا کی روح سے بولتا ہوں۔ ہر ایک شخص جو اپنے بھائی کو اس لیے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقل مند یا زیادہ ہنرمند ہے، وہ متکبر ہے، کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تئیں کچھ چیز قرار دیتا ہے۔ کیا خدا قادر نہیں کہ اس کو دیوانہ کر دے اور اس کے بھائی کو جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اس سے بہتر عقل اور علم اور ہنر دے دے؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے کسی مال یا جاہ و حشمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ یہ جاہ و حشمت خدا نے ہی اس کو دی تھی، اور وہ اندھا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ خدا قادر ہے کہ اس پر ایک ایسی گردش نازل کرے کہ وہ ایک دم میں اسفل السافلین میں جا پڑے، اور اس کے بھائی کو جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے اس سے بہتر مال و دولت عطا کر دے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنی صحت بدنی پر غرور کرتا ہے یا اپنے حسن اور جمال اور قوت و طاقت پر نازاں ہے اور اپنے بھائی کا ٹھٹھے اور استہزاء سے حقارت آمیز نام رکھتا ہے اور اس کے بدنی عیوب لوگوں کو سناتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، اور وہ اس خدا سے بے خبر ہے کہ ایک دم میں اس پر ایسے بدنی عیوب نازل کرے کہ اس کے بھائی کو اس سے بدتر کر دے، کہ اس کے بھائی سے اس کو بدتر کر دے، اور وہ جس کی تحقیر کی گئی ہے ایک مدت دراز تک اس کے قوا میں برکت دے کہ وہ کم نہ ہوں اور نہ باطل ہوں، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ شخص بھی جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے میں سست ہے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ قوتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ کو اس نے شناخت نہیں کیا
اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھتا ہے۔ سو تم اے عزیزو ان تمام باتوں کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر ٹھہر جاؤ اور تم کو خبر نہ ہو۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تواضع سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک غریب بھائی جو اس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ کراہت کرتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو دعا کرنے والے کو ٹھٹھے اور ہنسی سے دیکھتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی پورے طور پر اطاعت نہیں کرنا چاہتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو، تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ سامعین کرام، خاکسار کے آج کے خطبہ کا عنوان ہے لباس تقویٰ اور قادیانی خلیفے، ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کا ظہور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی حفاظت اور دین اسلام کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر امت کو اپنے بعد ذلی انبیاء و مرسلین کے ایک دائمی اور تجدیدی سلسلے کا وعدہ بخشا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں زمانے کی کوئی حد قائم نہیں کی کہ 13ویں صدی تک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجددین مبعوث ہوتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے قیامت تک کے لیے وعدہ بخشا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر تجدید دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ بذریعہ الہام ایک شخص کو مبعوث فرماتا رہے گا۔ اس ضمن میں حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ اب ہمارے علماء کے جو بظاہر اتباع حدیث کا دم برتے ہیں، انصاف سے بتلائیں کہ کس نے اس صدی کے سر پر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدائے تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم لدنیا و آیات سماویہ کے ساتھ۔ اس کا حوالہ ہے ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 178 تا 179۔ حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر ایک مجدد کا مبعوث ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ دین اسلام کی عمومی تجدید تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی غرض و غایت تو یہ ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم پا کر دین اسلام کی تجدید کر کے اسے اسی طرح تر و تازہ کر دے جس طرح اوائل میں یہ تر و تازہ تھا۔ اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذلی انبیاء و مرسلین کے اس تجدیدی سلسلے کو قائم فرمایا ہے۔ اس ضمن میں حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے، مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کثرت سے ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی مسیل موسیٰ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیل عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم و شان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد 1 صفحہ 321۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں پیغمبروں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔
جسے دوسرے الفاظ میں خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں، جو مجددین کی صورت میں ہر صدی کے سر پر مبعوث کیے جاتے ہیں، اور ان مجددین میں مجدد اعظم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور خاتم الخلفاء حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام قابل ذکر ہیں۔ اس ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ وہی امر تم سے چاہتا ہے جس کے بارے میں سورۃ فاتحہ میں تمہیں دعا سکھائی گئی ہے، یعنی یہ دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پس جب کہ خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ 5 وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں، پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو؟ لہٰذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ کے انبیاء وقتاً بعد وقتاً آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ سامعین کرام، اس کا حوالہ ہے تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد 1 صفحہ 269 تا 280۔ سامعین کرام، رسولوں سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد امت میں نبی سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں حضرت حق موعود امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پایا ہے، نہ براہ راست۔ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں نبی سے مراد مجدد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس اقتباس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 419 پر فرماتے ہیں کہ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہوں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ سامعین کرام، امت محمدیہ میں مجددین کی خلافت الہامی یا انبیاء و مرسلین کی خلافت کی ایک مثال ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صدی کے سر پر انبیاء علیہ السلام کی طرح بذریعہ الہام مبعوث کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددین کی اس خلافت کو خلافت علی منہاج نبوت کا نام دیا تھا، یعنی ایسی خلافت جو نبوت کے طریق پر ہو۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام خلافت علی منہاج نبوت کی ایک خوبصورت مثال ہیں۔ آپ علیہ السلام ملفوظات جلد سوم صفحہ 544 پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ سورۃ نور میں آیت استخلاف کو پڑھ غور سے پڑھو، دیکھو، سورۃ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 5 صفحہ 666۔ امت محمدیہ میں اس موعود خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہوا، اور آپ خلافت علی منہاج نبوت کے حوالے سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خلافت علی منہاج نبوت کے اسی سلسلے کے 13ویں مظہر تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے،
جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ سمجھنے والا سمجھ لے، اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، اور جو حضرت یحییٰ کے مثیل اور سید ہیں۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کے ان اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین میں ذلی انبیاء و مرسلین یعنی مجددین کے جس سلسلے کا وعدہ بخشا ہے، یہ وہی سلسلہ خلافت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت 56 میں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ بذات خود اسی سلسلہ مجددین کے 13ویں مظہر ہیں، اور جو موسوی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مثیل ہیں، اور اسی طرح اس سلسلہ مجددین کے 12ویں مظہر سید احمد شہید تھے، جو موسوی سلسلے میں ظاہر ہونے والے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مثیل تھے۔ مزید آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت 56 میں مجددین کی جس خلافت کا وعدہ بخشا ہے، اس کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت نے یہ گواہی دی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی یا ذلی نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان امتی یا ذلی انبیاء کو دین موسوی کے مجددین کی طرح اس امت میں بھی تجدید دین کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کی صورت میں مبعوث کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قادیانی خلیفوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور آپ کی پاک تعلیم کو یہودیوں کی طرح تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان نام نہاد خلیفوں کی خلافت قیامت تک جائے گی، اور یہ کہ مقام و مرتبہ میں یہ مجددین سے بڑے ہیں، تو ان کی موجودگی میں مجدد بھلا کیسے آ سکتا ہے وغیرہ۔ یہ جو کچھ کرتے تھے اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا تھا۔ انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، جناب خلیفہ ثانی صاحب فرماتے ہیں، امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی یا بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی، اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے جو مسیح موعود ہے، اور قطعاً کوئی نہیں ہے۔ اس کا حوالہ ہے تشییع الاذہان مارچ 1914، جب وہ خلیفہ بنے تھے، مارچ 1914 صفحات 31 تا 32۔ اسی طرح نام نہاد خلیفہ ثالث جناب مرزا ناصر احمد صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، پس جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بات ہمارے لیے کہیں وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ منافق ایک وسوسہ گاہے گاہے ڈالتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذلی نبی کے طور پر آ سکتے ہیں تو بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے۔ اگر تو کسی منافق نے نبی بنانا ہو تو آ سکتا ہے، لیکن اگر خدا نے نبی بنانا ہو تو خدا کہتا ہے کہ نہیں بناؤں گا۔ اس کا حوالہ ہے 3 اہم خطبات صفحہ 31، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، جناب مرزا ناصر احمد صاحب پہلے جملے میں جماعت کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بات ہمارے لیے فرمائیں وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، جبکہ اس کے بعد وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بات نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی بالکل خلاف ہے، بلکہ دین اسلام کی جڑیں کاٹنے والی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف کھلا کھلا جھوٹ منسوب کرنے والی بات ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے، اور فرمایا تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو، لہٰذا ضروری ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ کے انبیاء وقتاً بعد وقتاً آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ اور پھر روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 419 پر فرمایا رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہوں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ یہ نام نہاد خلیفے جب عام مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو امتی یا ذلی نبوت کو قیامت تک جاری و ساری ثابت کرتے ہیں، اور جب جماعت احمدیہ میں امتی یا ذلی نبوت کے جاری رہنے کی بات ہو تو قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی کرنے والے کو منافق قرار دیتے ہیں اور نبوت کے دروازے بند کرتے ہیں اور ختم مجدد کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس عہد کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خلیفہ ثانی صاحب نے 1914 میں خلافت احمدیہ پر قبضہ کر کے جس جھوٹ کی بنیاد رکھی تھی، بعد ازاں یہی جھوٹ پھر ان کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کی بنیاد بنا، اور اس طرح جس قادیانی عمارت کی بنیاد انہوں نے 1914 میں رکھی تھی وہ پہلے دن سے ہی جھوٹ اور دجل پر مشتمل تھی۔ ایسی عمارت جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو وہ ایک ایسی عمارت کی طرح ہے جس کی بنیاد ایک کھوکھلے ڈھہ جانے والے کنارے پر رکھی گئی ہو، تو وہ ضرور ایک دن ساری کی ساری عمارت کو جہنم کی آگ میں لے گرے گی۔ کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے ایک ایسی عمارت میں بیٹھتے ہو جس کا جہنم واصل کیا جانا مقدر ہو چکا ہے، اور اب اس کا جہنم واصل کیا جانا بہت قریب ہے؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور اپنی آنکھیں کھولیں اور خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس صدی کے مرسل پر ایمان لے آئیں تاکہ بہت جلد آنے والے موت عذاب میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک ضیافت ہے بڑی اے غافلو کچھ دن کے بعد، جس کی دیتا ہے خبر قرآن میں رحمہ بار بار۔ سامعین کرام، خلیفہ ثانی صاحب تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391 پر فرماتے ہیں کہ اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ اس دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کرے گا۔ کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے، اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دل دلا کر پھر نیا ہو جایا کرے گا۔ سامعین کرام، خلیفہ ثانی صاحب اپنے اس اقتباس میں فرما رہے ہیں کہ حدیث مجددین کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو مبعوث کرتا ہے، اور صدی کے سر پر مجدد کا مبعوث ہونا ایسے ہی ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف خلیفہ ثانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان نام نہاد قادیانی خلیفوں کے ہوتے ہوئے مجدد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آ سکتے ہیں؟ یہ تو خود مجدد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ ان مکار نام نہاد خلیفوں نے کیسا اندھیر مچایا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری طرف جناب خلیفہ ثانی صاحب 1947 میں دعویٰ مسلموت کرنے کے بعد قرآن مجید اور حضرت حق موعود علیہ السلام کی عقیدہ کے برخلاف فرماتے ہیں کہ مجدد تو خود خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے، خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے، اس کا کام شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہے،
پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ الفضل 8 اپریل 1947 صفحہ 4۔ اسی طرح جناب خلیفہ رابع صاحب فرماتے ہیں من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجدد کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجدد کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر خلافت راشدہ جاری رہتی اور مجدد پھر الگ الگ کھڑے ہوتے اور دعوے بھی کرتے، اپنی طرف بھی بلاتے، تو وحدت کو پارا پارا کر دیتے بجائے فائدہ پہنچانے کے۔ جب تک خلافت راشدہ جاری رہے گی، جب ضرورت ہوگی انہی خلفاء میں سے اللہ تعالیٰ مجدد بنا سکتا ہے۔ اس لیے مجدد کو خلافت سے فضیلت دی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کا حوالہ ہے مجلس عرفان مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ امان اللہ کراچی، صفحات 123 تا 124۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین میں ذلی انبیاء و مرسلین کے جس دائمی سلسلے کا وعدہ دیا ہے، اس سلسلہ مجددین کے ضمن میں خلیفہ رابع صاحب فرما رہے ہیں کہ صدی کے سر پر جب کوئی معمور مجدد ظاہر ہو تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم تو درکنار، کسی حدیث میں بھی یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے یا اس کی بیعت کی جائے وغیرہ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی خلافت یا خلافت راشدہ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اس کے مقابل کسی مجدد کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ سامعین اکرام، لباس التقویٰ اتار کر، یعنی لباس التقویٰ سے عاری ہو کر اگر کوئی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو پھر بلا شبہ وہ ایسے ہی نتیجے نکالے گا، کیونکہ جہاں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت کے سامان مہیا کرتا ہے، وہاں غیر متقیوں اور گمراہوں کو ان کی گمراہی میں اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں خوب بڑھ جائیں اور ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہو سکے۔ خلیفہ رابع صاحب فرماتے ہیں کہ مجدد کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مجدد کو خدا کے مرسل فرما رہے ہیں، اور خلیفہ رابع فرما رہے ہیں کہ نہ مجددین کے لیے دعویٰ کرنا ضروری ہے اور نہ ہی ان کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام تو فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 374۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب آپ خود بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ نام نہاد خلیفے لباس التقویٰ پہنے ہوئے ہیں یا انہوں نے لباس التقویٰ کو اوپرا میں بیٹھنے والی بے حیا عورتوں کی طرح مکمل طور پر اتار کر پھینک دیا ہوا ہے۔ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجدد کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے، اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددین کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 2۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہیں آپ کے لباس التقویٰ سے عاری نام نہاد خدائی خلیفے، یہ ہیں آپ کے لباس التقویٰ سے عاری نام نہاد خدائی خلیفوں کی حالت جنہیں ابھی کسی نبی اور رسول اور مجدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آج ان نام نہاد خلیفوں جماعت احمدیہ
عالم اسلام بلکہ ساری دنیا کی حالت پکار کر ایک نبی اور رسول اور مجدد کی بعثت کی التجا نہیں کر رہی، یقیناً کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انکار ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو 15ویں صدی ہجری کے مجدد یعنی مسلم موعود اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے طور پر مبعوث کرنے کے بعد خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ آپ نے اپنا مدلل دعویٰ خلیفہ رابع صاحب کو پیش کیا اور فرمایا کہ خدا نے آپ کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی غلامی میں اس صدی کا مجدد اور مسلم موعود بنایا ہے۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنے 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں، آپ ان کا سچ دیکھیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں مجدد کا منہ نہ دیکھیں گی۔ یعنی مرزا طاہر احمد صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قادیانی الیکٹورل کالج کے بنائے ہوئے یہ نام نہاد خلیفے قیامت تک جائیں گے، اور اگر خدا کو نبی یا مجدد مبعوث کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو خدا کو انہی قادیانی خلیفوں میں سے ہی کسی کو نبی یا مجدد بنانا ہوگا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد اب خدا کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ اے مسیل بنی اسرائیل، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد کرو اے مسیل بنی اسرائیل، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا اور اس کے عہد کو پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور جو تصدیق کرتی ہے اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کی منکر نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور اللہ کا ہی تقوی اختیار کرو، اور ان نام نہاد خلیفوں اور نظام کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ امام وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے کھول کر سمجھانے کے بعد اب روز قیامت آپ کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو مرسلوں کا انکار کرنے اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔